سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو فضیلت کا تذکرہ کیا، امام بہقی نے شعب ایمان کے اندر ان فضائل کا تذکرہ کیا اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا۔ 345 صفحے پر 343 پر دیگر جو مختلف کتابیں ہیں ان میں بھی ان فضائل کا ذکر کیا گیا۔ مشکات شریف میں، الترغیب و ترہیب میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب فطر ہوتی ہے، ہمارے عرف میں شب قدر شب برات تو متعارف ہے لیکن شب فطر متعارف نہیں، اس رات کو شب انعامات کہا جاتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب صبح آ جاتی ہے فطر کی، یا رب ذوالجلال تمام روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو وہ زمین کی طرف آتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کا نظام ہے روزانہ فرشتوں کی آمد، جو نماز عصر اور نماز فجر میں شفٹ تبدیل ہوتی ہے، تو یہ فرشتے اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، جو گلیوں کے چوک ہیں ان میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں وہ، اور اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے ہر مخلوق وہ آواز سنتی ہے، الا الجن والانس، جن اور انسان وہ آواز نہیں سنتے۔ عید کے دن چوکوں میں فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم رب کی طرف نکلو۔ اس دن وہاں اس قدر اللہ کی انوار و تجلیات ہیں کہ یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کی طرف نکلو۔ حالانکہ خالق کائنات جل جلالہ کسی مکان میں محدود ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کی شان ہی نہیں مکان میں ہونا، مکان میں جسم ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات اور نوازشات جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کی طرف تم نکلو، کہ اللہ بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ تو جس وقت لوگ عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں اور مجمع لگ جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس وقت فرشتوں سے پوچھتا ہے بطور مشورہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب مشورہ کی نسبت کی جائے تو وہ تعلیم انسانیت کے لیے ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم مجھے اس مزدور کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو کسی نے اجرت پہ رکھا تھا اور کام دیا تھا اور اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، کام مکمل کر دیا، اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے الہ اور اے ہمارے سردار سید، جزا ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکے ہیں تو تم ان کی اجرت پوری کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اے میرے فرشتوں گواہ بناتا ہوں، جو انہوں نے عمل کیا تھا، خواہ وہ رمضان کے روزے تھے اور خواہ وہ قیام تھا، میں نے اپنی رضا ان کو بطور ثواب دے دی ہے۔ اللہ کی رضا یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا میرے بندو تم مانگ لو، اب تم نے اور کیا مانگنا ہے۔ تو یہ اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے چوکوں میں بھی کھڑے ہیں، اور پھر یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ بھی پوچھ رہا ہے یا عبادی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یا عبادی ہی عید کے دن کا سب سے بڑا انعام ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم۔ فرمایا آج اس اجتماع میں تم جو بھی مانگو گے، اب آگے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ تم آخرت کے لیے مانگو، جو بھی تم آخرت کے لیے مانگو گے الا اعطیتکم، وہ میں عطا کر دوں گا، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور جو بھی تم آج دنیا کے لحاظ سے مانگو گے، یعنی دنیا میں رہنے کی جو ضرورتیں ہیں، دنیا کے لحاظ سے رزق، اولاد، اس طرح کی چیزیں، إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اس لحاظ سے بھی میں تمہارے لیے نظر کروں گا، یعنی میں نظر کرم کروں گا اس مسئلے پر بھی۔ دوبارہ پھر فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈالوں گا، وہ تمام تمہارے پوشیدہ گناہ جو میں
میں جانتا ہوں لوگ نہیں جانتے، میں اس پہ پردہ ڈالوں گا۔ مجھے میری عزت کی قسم میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، یعنی سب کے سامنے میدان معاشر میں وہ آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اب تم گھروں میں چلے جاؤ، یعنی عید تم نے پڑھ لی ہے تو یہ واپسی جانے کا بھی حکم اللہ کی طرف سے بہت اطمینان بخش ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب میں خوش ہوں کہ تم چلے جاؤ، تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ کس حالت میں چلے جاؤ؟ اس حالت میں کہ تم بخشے گئے ہو، یعنی یہ خبر سن کے آئے تھے تم تو اس وقت اور صورتحال تھی، گناہوں کی گٹھڑیاں، مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی حاجات، اور یہ تشویش کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اس طرح کی کیفیت تھی۔ اور اب میں نے تمہیں نواز دیا ہے، تم نے مجھے راضی کیا ہے اور میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو جس وقت رب ذوالجلال یہ ساری گفتگو کرتا ہے تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، چونکہ انسانوں کو تو سنائی نہیں دے رہی، فرشتوں کو سنائی دے رہی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو پھر مبارکباد دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ دیکھو رب ذوالجلال نے اس امت کو کتنا نوازا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے کس قدر اس امت پر اپنا خصوصی فضل فرمایا۔